ہمیں اسماعیلی مذہب سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس مذہب میں کلیدی قسم کی تعلیم ہے۔ قرآن کے کسی قصے کو جب آپ شروع میں لیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ بس یہ قصہ اتفاقی ہے اور اس قصے کا تعلق اس شخصیت سے یا اس پیغمبر سے ہے اور بس۔ مثال کے طور پر ابھی بھی حضرت موسیٰ کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا تو حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ اس کو غشی آ گئی، یعنی وہ بے ہوش ہو گئے، پھر اس واقعے کو حضرت موسیٰ کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر اس واقعے کی تعویل کی جائے تو وہ روحانیت کا ایک عام پرنسپل قرار پاتا ہے۔ آپ اس غشی کو حیرت کے معنی میں لے سکتے ہیں کہ اگر روحانیت میں کوئی عجیب سا واقعہ جس کے بارے میں آپ نے سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، پیش آتا ہے تو لازمی طور پر آپ کو حیرت ہوگی، اور اسی حیرت کو طویل کی زبان میں بے ہوشی کہا گیا، کیونکہ حیرت میں جو حواس ہیں کام نہیں کر سکتے ہیں اور بے ہوشی میں بھی حواس کام نہیں کر سکتے ہیں۔ دونوں معنوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے کچھ نہ دیکھا ہوتا تو پھر کیسے بے ہوش ہو گئے؟ بے ہوش وہ ہوتا ہے جو کچھ سنتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے، یعنی کسی اثر میں کسی اثر کے تحت آنے سے کوئی بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست خدا کی تجلی کو نہیں دیکھا تو ضرور بالواسطہ دیکھا ہوگا، اور واسطہ پہاڑ تھا۔ پہاڑ کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ پہاڑ پہلے معنی میں روح کی سب سے پہلے تجلی روح میں ہوتی ہے، اور روح کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پھر آگے چل کر بہت آگے چل کر عقل پر تجلی ہوتی ہے۔ تو یہ عقل کس کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور یہ درست ہے کہ خدا کی تجلی عقل پر ڈالی گئی، مناسب ہے۔ پہاڑ کائنات میں سب سے بے جان ہے، اور یہ مناسب نہیں کہ کوئی پہاڑ خدا کی تجلی کے قابل ہو جائے اور کسی بھی بہانے سے خدا کی تجلی پہاڑ پر پڑے۔ لیکن قرآن میں تعویل کی زبان ہے، اور تعویل کی زبان مثال ہے، اور مثال کی تعویل منصول ہے۔ ہمیں یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی حکمت کو سمجھیں، اس لیے کہ خیر کثیر
یعنی بہت ساری بلائی حکمت میں ہے، اور حکمت کی تعریف یہ ہے کہ حکمت کے بغیر کوئی نیکی نہیں، حکمت کے بغیر کوئی خوبی نہیں، حکمت کے بغیر کوئی خیر نہیں۔ خیر کثیر سب کے سب حکمت سے وابستہ ہے، اس لیے ارشاد ہوا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دی جاتی ہے تو سمجھ لے کہ بہت ساری بلائی اس کو مل جاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے اس لیے کہا کہ حکمت کے بغیر کوئی عمل ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں اگر مشقت کی کوئی اہمیت ہے تو خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں جانور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، گدھا، گھوڑا، خچر، بیل، اونٹ وغیرہ، تو ان کے لیے کوئی ثواب کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم ہے کہ ان کے لیے ثواب نہیں رکھا گیا؟ اس میں انسانوں کے لیے اشارہ ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جانوروں کی مشقت اور محنت کا کوئی اجر و صلہ اس لیے نہیں ہے کہ ان میں عقل نہیں ہے، وہ کوئی بھی کام عقل سے نہیں کرتے ہیں۔ عالمی حیوانیت میں جو کچھ ہے وہ عالم انسانیت کے لیے اشارہ ہے۔ ابھی اشارے کی تعریف ہوئی ہے، بڑی خوبی کی بات ہے کہ کوئی اشارہ سمجھے۔ یہ اشارہ یہی ہے کہ انسانوں میں بھی دو قسم کی مخلوق ہے، یعنی انسان بھی دو قسم کے ہیں۔ یہ تقسیم کس بنا پر ہے؟ دانائی اور نادانی کی بنیاد پر انسان دو قسم کے ہیں۔ جو دانا ہیں وہ حقیقی معنوں میں انسان، جو نادان ہیں وہ حیوان ہیں، اور ان کے لیے ہم یہ اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں کہ حیوانی انسان نما ہیں تو حیوان لیکن لگتے ہیں انسان۔ اس کے لیے یہ لفظ ہے حیوانی انسان نما۔ اسی قسم کی دوسری اصطلاح یا دوسرا لفظ مردئی زندہ نما۔ کچھ مردے ہیں جو چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن ازروئی حقیقت وہ مردے ہیں، اس لیے ان کو کہنا چاہیے مردگانی زندہ نما۔ اگر ایک کو کہنا ہے تو مردئی زندہ نما، یہ حقیقت کا فیصلہ ہے۔ اچھا، تو جاننے اور نہ جاننے کے لیے کون سا معیار ہے؟ آپ جن کو نادان قرار دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو دانا کہتے ہیں، اور آپ کو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو آپ نے ان کے لیے استعمال کیا۔ معیار کوئی ہوگا جس کے مطابق یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ معیار دین ہے، معیار ایمان ہے، معیار قرآن ہے، معیار پیغمبر ہے، معیار امام ہے۔ تو یہاں پر میں نے جتنی معیاروں کا ذکر کیا وہ الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی معیار ہے۔
آپ اس کو قرآن کا نام دے سکتے ہیں، امام کا نام دے سکتے ہیں، دین اور اسلام کا نام دے سکتے ہیں، اس معیار کے مطابق بات ہے۔ اور اگر آپ دنیا کے کسی علم کے معیار سے لوگوں کو پرکھیں گے تو بسا اوقات دوسرے لوگ معیار کے مطابق ہوں گے اور ہم آپ معیار کے مطابق نہیں ہوں گے، دنیا کی سیاست میں، دنیا کی سائنس میں، دنیا کے علم میں، دنیا کی ترقی میں۔ لیکن یہاں خداوندی معیار کی بات ہے، لہذا آج جو امام کو پسند کرتا ہے وہ دانا ہے، جو امام کے دامن اقدس کو تھام لیتا ہے اس میں دانائی ہے، کیونکہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دانائی نہیں۔ کہ کوئی شخص دانائی کل کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اور دانائی کل کو اپنے لیے دوست بنا لیتا ہے، دانائی کل کو اپنے لیے وکیل چنتا ہے، تو کیا یہ بنیادی دانائی نہیں ہے؟ حالانکہ ایسا کوئی شخص لوگوں کی نگاہ میں حقیر بھی ہو سکتا ہے، شخصیت سے اور جسمانیت سے پتہ نہیں چلتا ہے، لباس سے پتہ نہیں چلتا ہے، پتہ چلتا ہے کردار سے۔ لیکن پھر وہی بات، کون سا کردار، کون سا کام؟ وہ کردار جو خداوندی معیار کے مطابق اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ دوستان عزیز، کلیدی تعلیم اور کلیدی علم کی بات ہو رہی ہے، اور ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ کلیدی تعلیم امام کے پاس ہے، امام کے خزانے میں ہے۔ یہ بہت بڑی دانائی ہے۔ آج اس زمانے میں آپ کو کچھ ایسے اسماعیلی بھی ملیں گے جو دین سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہ ایک بیماری ہوگی جس کی اگر آپ دانائی سے تشخیص کریں گے تو اس کے پس منظر میں کوئی علت ہوگی۔ وہ علت دوسروں سے تاثیر اور اثر، غیروں کے دینی لٹریچر سے محبت، دلچسپی اور امام کو نہ پہچاننا۔ امام کی پہچان باطن میں ہو سکتی ہے یا علم الیقین سے ہو سکتی ہے۔ باطن تک رسائی کچھ وقت طلب معاملہ ہے، لہذا علم الیقین جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ علم الیقین سے آپ یقین حاصل کر لیں اور تحقیق کر لیں دلائل سے، براہین سے اور حقائق کی روشنی میں کہ امام برحق ہے۔ کبھی آپ کتابی کائنات کو پڑھ کر دیکھیں کہ امام کا ہونا کس قدر ضروری امر ہے، یعنی آپ سورج کو پڑھیں، چاند کو پڑھیں، ستاروں کو پڑھیں، اور جہاں سے جہاں تک نظام شمسی ہے، کائناتیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جہاں تک آپ کی نگاہ کام کر سکتی ہے، پہلے اس کو لیجئے اور اسی میں دیکھیں کہ آپ کا دین کیسا مستحکم ہے۔ پھر کبھی آپ عالم انسانیت کو دیکھیں، شروع سے لے کر اب تک لیڈر کے بغیر، سردار کے بغیر کوئی کام آگے نہیں بڑھتا۔ یہ بحث الگ ہے کہ وہ لیڈر
وہ پیشوا حق ہے یا باطل ہے، لیکن کسی رہنما کا ہر معاملے میں، ہر جمعیت میں، ہر گروپ میں، ہر ادارے میں کسی ہیڈ کا ہونا، کسی سلطنت میں سربراہ کا ہونا یا بادشاہ کا ہونا، کسی منسٹر کا، پریسیڈنٹ کا ہونا لازمی امر ہے۔ اس کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اشارہ ہے، ابھی اشارے کی تعریف کی گئی تھی اس حقیقت کی طرف کہ دین میں ہمیشہ سردار کا ہونا لازمی ہے۔ جتنے بڑے ادیان دنیا میں موجود ہیں ان کی تاریخ پر نظر ڈالیں کہ کوئی ایسا اہم دین کسی رہنما کے بغیر وجود میں نہیں آیا، کوئی الہامی دین، کوئی آسمانی دین کسی پیغمبر کے بغیر وجود میں نہیں آیا، اور اس کے بعد جو معمولی ادیان ہیں ان کے وہاں بھی کسی کا ہونا لازمی تھا۔ اس کے علاوہ خدا کی نظر میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دین ہے یا دنیا؟ دین ہے۔ اگر دنیا کی کوئی اہمیت ہے تو وہ دین کی خاطر ہے۔ دین کے کاموں کو انجام دینے کے لیے دنیا کا وجود بنا۔ جب خدا کی نظر میں دین کی بہت بہت بڑی اہمیت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی رہنما ہو اور کبھی نہ ہو؟ اگر مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ کسی زمانے میں رہنما ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا ہے، تو جب نہیں ہوگا تو خدا کی طرف سے انسانوں پر ظلم ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ کوئی بادشاہ تھا نہ جمہوریت تھی کوئی جمہوریت آپ کو یاد ہے؟ طریق اسلام سے آپ ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ جمہوریت تھی، یا یہ ثبوت کر سکتے ہیں کہ سلطنت تھی؟ نہ سلطنت تھی نہ جمہوریت تھی، کچھ بھی نہیں، صرف دین تھا اور رہنمائی دین تھا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کیسے ہوا اتنی کوشش کے بعد کہ پیغمبر اکرم نے چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو بھی سکھا دیا، کس طرح ہاتھ دھونا چاہیے، کس طرح منہ دھونا چاہیے، حلال حرام، بہت باریک بینی کے ساتھ کام کیا، اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ کام کو نہیں کیا کہ آن حضرت کے بعد رہنمائی اور ہدایت کا وسیلہ کس کو ہونا ہے، اور کیا اس کی ذمہ داری عوام پر چھوڑ دی جائے یا خدا و رسول نے اس کا کوئی بندوبست کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا کی رحمت کو یہ گوارا ہو کہ لوگوں کو اختلاف میں ڈال کر چھوڑ دیا جائے۔ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے امامت کے تصور سے ہٹ جائیں تو بس اسلام میں اختلاف ہی اختلاف ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے۔ تو کیا یہ حالت خدا کو اور رسول کو پسند ہی نہیں؟ خدا و رسول نے امت کی رہنمائی کے لیے بندوبست فرمایا، اور قرآن کی بہت سی آیات سے یہ شہادت ملتی ہے، یہ گواہی مل جاتی ہے کہ دنیا میں امام حی و حاضر ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں خدا کی نور کا ذکر آیا ہے، اور پھر یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ
خدائی نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا. تو یہ بات کس کے فیور میں ہوئی؟ اور خدا کا نور اس معنی میں کون ہے؟ اور کس نور کو بجھانے کے لیے کوشش کی گئی ہے؟ آفتاب اور ماہتاب کو بجھانے کی نہ کسی نے کوشش کی ہے اور نہ وہ کوشش کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن خدا کا جو نور زمین پر ہے، انسانی لباس میں ہے، لوگ اپنی ناسمجھی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو ہم ختم کریں گے. ان کے نزدیک یہ ایک کوشش ہے، ان کے نزدیک یہ ایک عام سلسلہ ہے. یہ خدا کا نور نہیں ہے ان کے نزدیک، لہذا اس کو ختم کرنے کے لیے بارہا کوشش کی گئی ہے. اور اسی کی ترجمانی قرآن میں موجود ہے. پھر آپ کتابی کائنات میں ذرا دیکھیں کہ آیا کتابی کائنات میں تمام چیزیں برابر ہیں یا اس کائنات میں قوتوں اور طاقتوں، روشنیوں کا کوئی سرچشمہ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سورج ہے. آپ سائنس کی روشنی میں جس قدر آگے بڑھیں گے تو تب آپ کو علم ہو جائے گا کہ نظام شمسی جہاں سے جہاں تک ہے اس کی ساری قوتیں، طاقتیں سورج میں جمع ہیں، اور سورج ہی سے نظام شمسی چلتا ہے. اس سے یہ اشارہ ہوا کہ دین میں بھی ایک ایسا آفتاب ہے جو تمام تر طاقتوں کا سرچشمہ ہے. وہ آفتاب اپنے وقت میں پیغمبر تھے اور حضور کے بعد آپ کے جانشین امام برحق آفتاب عالم دین ہیں. تو کتابی کائنات نے آپ کو یہ بتایا. اب آئیے کتابی نفسی کی طرف. کتابی نفسی آپ خود ہیں، آپ کی ہستی میں، آپ کی ذات میں بھی ایک کتاب ہے. اس کتابی نفسی کے مطالعے میں آپ کو ایک بہت بڑی چیز مل رہی ہے جو پوری کائنات میں شمس ہے، سورج ہے. اسی طرح کی ایک بڑی قوت آپ کے اندر ہے. وہ قوت عاقلہ ہے، یعنی عقل ہے، جو آپ کی ہستی میں جتنی بھی شمار چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی سردار ہے. عقل. تو یہ آپ کے اندر امام کی مثال ہے. جس طرح عالم دین میں امام آفتاب ہیں، سورج ہیں، اسی کی مثال کائنات میں یہ مادی سورج ہے. اسی امام کی مثال آپ میں عقل ہے. لیکن ہم نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک چیز نہیں ہے، دو چیزیں ہیں. تو اس کا ثبوت کس طرح سے ہو؟ ہم واپس کتابی کائنات کی طرف جا کر دوئی کی مثال لیتے ہیں کہ ایک سورج ہے اور دوسرا چاند ہے. جس طرح عالم نفسی میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک عقل ہے، ایک روح ہے. تو عقل امام ہے اور روح پیر اور حجت کی مثال ہے. یہ شہادت مل گئی آفاق سے اور انفس سے، تو امام برحق ہیں. اب اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہاں کہاں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے بعد امام جانشین ہوں گے، اس کے لیے بہت سی شہادتیں ہیں. بہت سی آیات کے بعد بہت سی
احادیث صحیحہ ہیں. اور میں آپ کو مجموعی طور پر ایک مفید بات یہ بتاؤں کہ حضور اکرم نے شروع سے لے کر آخر تک دوہری دعوت کی، یعنی دو طرح سے دعوت کی. ساتھ ہی ساتھ اسلام اور شریعت کی دعوت کی، اور ساتھ ہی ساتھ امامت اور اسماعیلیت کی دعوت کی. جب بھی ان حضرت مولا علی کی کوئی تعریف فرماتے تھے اسی کے اندر امامت کی دعوت تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی عظیم المرتبت ہستی جو پیغمبر تھے کہ اپنی امت کے ایک بڑے حق کو اپنی پاک گردن پر رکھیں اور دنیا سے رولت فرمائیں. مطلب صاف ہے کہ پیغمبر 23 سال کی مدت کے لیے نہیں آئے تھے. وہاں سے شروع کر کے قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے آئے تھے، بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے تشریف لائے تھے. کہ جس طرح حضور نے اپنے وقت کے لوگوں کو فائدہ دلایا اور ان کے لیے ہدایت کا اہتمام اور انصرام فرمایا، اس طرح یہ واجب ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی کچھ کیا ہوگا. اگر ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے، ہماری آنکھوں کا قصور ہے. لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے دنیا میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کیا ہو؟ سب کچھ کیا، خدا نے کیا، پیغمبر نے کیا، ساری ہدایات. تو عرض یہ ہے کہ مولا علی کی جو تعریف فرمائی گئی وہ محدود عقل والوں کے لیے صرف علی کی شخصیت کے لیے تھی. لیکن جو حدیث کی مثال، انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. اگر آپ اس حدیث کو صرف اور صرف علی کی شخصیت تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی منطق یہ ہوگی کہ بس زمانہ نبوت میں لوگوں کے لیے یہ امکان تھا کہ علی کو دروازہ قرار دے کر پیغمبر کی نورانیت میں داخل ہو جائیں اور حقیقی علم کو حاصل کریں، اور اس کے بعد ختم. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر رحمت للعالمین تھے. رحمت للعالمین یہ ایک آیت کا خلاصہ ہے اور پیغمبر کا اسم گرامی ہے، لقب ہے، تو سب لوگ مانتے ہیں. اگر رحمت للعالمین تھے تو ہمیں یہاں پر عالمین کو بھی جاننا ہے. کچھ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ عوالم یا عالمین کا مطلب یہ ہے کہ 6000 جمادات، 6000 نباتات اور 6000 حیوانات جن میں انسان بھی شامل ہے، 18000 عالم. اگر یہ عوالم ہے اور عالمین سے یہی مراد ہے تو پھر پیغمبر جمادات کے لیے آئے، حیوانات کے لیے آئے اور سب انسانوں کے لیے آئے، اور اس میں انسان بھی شامل ہو گیا. تو پھر رحمت مساوی ہونی چاہیے کہ پتھروں کو بھی کچھ حصہ ملے، جانوروں کو بھی پیغمبر سے کچھ رحمت کا حصہ ملے، کافروں کو بھی کچھ حصہ ملے. لیکن کیا ملا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالمین کی ڈیفینیشن غلط ہوئی. یہ ڈیفینیشن اس وقت درست ہوگی جب ہم امام کے کسی ارشاد سے لیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے
فرمایا کہ عالمین سے انسان مراد ہیں، ہر انسان ایک عالم ہے۔ تو پیغمبر انسانوں کے لیے آئے تھے، اس زمانے کے انسانوں کے لیے، اور پوری تاریخ کے انسانوں کے لیے، قیامت تک جتنے انسان ہوئے ان کے لیے آئے تھے۔ اور ہم مسلمان الحمدللہ جب اقرار کرتے ہیں حضرت کی نبوت اور رسالت پر، تو ہمارے لیے بھی کوئی بندوبست ہوا ہوگا۔ یہ کہ امام ہے، اور اس حدیث میں پیغمبر نے دعوت کی امام کی طرف علی سے شروع کر کے، تو اس میں علی کا نام آنا ضروری تھا، اور علی امامت کا عنوان تھا، ٹائٹل تھا، تو پھر اس سے امام زمان مراد ہیں کہ اس وقت زمانے کا امام علی ہی تھا، تو علی کا نام آنا ضروری تھا۔ لہذا میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ پیغمبر نے دوہری دعوت کی، شریعت کی طرف دعوت کی، اور ساتھ ہی ساتھ حقیقت کی طرف دعوت کی، اور جتنی احادیث صحیحہ مولا علی کی شان میں ہیں ان سب میں امامت اور اسماعیلیت کی دعوت ہے۔ اور صرف حدیثیں نہیں ہیں، آیات بھی ہیں۔ اس لیے آج ہمارے بزرگان دین کی جتنی کتابیں ہیں ان کو سامنے لائے، ایک پلے میں ہمارے بزرگان دین کے علم و حکمت کو رکھیں، اور دوسرے پلے میں دنیا بھر کے علماء کی کتابوں کو رکھیں۔ ضخامت ان کی تو بہت ہوگی، لیکن علم کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے کسی پیر کے گنانوں اور کسی کتاب میں جو علمی کائنات ہے اس کے وزن کے برابر میں دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ بھی حق اور صداقت کی ایک دلیل ہے۔ تو بے شمار دلائل ہیں، لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔